السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 14 شروع کریں گے۔ پارہ 13 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: نفس کا کام تو بہکانا ہے، اس لیے سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ نظر بد برحق ہے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون اذکار پڑھیں۔ سب غم اور دکھ اللہ کو سنانے ہیں، وہی حل کرنے والا ہے۔ صلہ رحمی سے عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ 14واں پارہ سورہ حجر شروع ہو رہی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کافر یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت۔ یہ موت کا وقت ہوگا جب ان کو حقیقت نظر آ جائے گی، اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں اپنی دنیا میں کیے گئے کفر پر پچھتاوا ہوگا۔ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جب انسان دنیا میں غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں بھٹکنے سے بچائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی الذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کو دی گئی تھی، تو ان لوگوں نے اس میں منمانی تبدیلیاں کر لیں، لیکن یہ کتاب یعنی قرآن، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اسی لیے آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید میں ایک زیر زبر پیش اور یا پھر کوئی حرف یعنی ایک لفظ کی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف کتابوں میں ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ یہ لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، یعنی لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ لوگوں کے سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 18 میں ستاروں کے 2 مقاصد بتائے گئے ہیں۔ ستارے آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں اور یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر کوئی سرکش جن آسمان سے فرشتوں کے حوالے کیے جانے والے کسی فیصلے کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار بھگانے کے لیے ان ستاروں سے اس پر ایک جلتا ہوا انگارہ پھینکا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ستارے قسمت کا حال جاننے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب آگے آیت نمبر 21 میں بتایا گیا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ تو اللہ کے خزانے وسیع ہیں مگر وہ ان میں سے معین مقدار کے مطابق ہی نازل کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی درخت یا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ درخت بڑے ہی چلے جائیں، یا پانی ہے تو وہ زمین پر آئے چلا جائے، یا زمین ہے تو وہ پانی کی طرف ہی جائی چلی جائے، یا رزق ہے تو وہ حد سے زیادہ بھر جائے دنیا میں تو رہنے کی جگہ نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش ہونی ہے اور کس جگہ کتنا غلہ یعنی اناج اگایا جائے۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر سکتا تھا، اس طرح سے سارے انسان مالدار ہوتے تو محتاج کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس کی حکمت ہے، اور پھر انسان کی آزمائش بھی ہے، مطلب کہ کچھ لوگوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے دے کر کی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی لے کر کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی سب کچھ دے دیتا تو دنیا میں پھر ایک دوسرے کا کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سارے انسان مالدار ہوتے تو محتاج اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر
اور زیادہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے. یہ اس کی حکمت ہے اور پھر انسان کی آزمائش بھی ہے. اسی طرح اگر پانی زیادہ ہو جاتا تو طوفان کی صورت اختیار کر لیتا اور سارے انسان مر جاتے. اسی طرح اگر گرمی، سردی، دھوپ زیادہ ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے. تو جب اللہ کے پاس سب خزانے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی سے ہی اپنی چیزیں، اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ خزانوں کی چابیاں جب اسی کے پاس ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر کسی اور کو ہم کیوں اس طرح سے سبب بناتے ہیں جو سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے. اب آگے آیات 39 میں شیطان کا ذکر آ رہا ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو ان کے گناہ اچھے کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یعنی مخلص بندے، اللہ کے خاص بندے ہوں گے، وہ میرے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہمیں بھی مخلص بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. تو شیطان جو ہے وہ انسان سے گناہ کروا کے ان کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہیں نکال پاتے. آگے آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. تو یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ کون کس دروازے سے جہنم میں جائے گا. مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، یہود کس دروازے سے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور وہ مسلمان جنہوں نے غلط کام کیے اور توبہ بھی نہیں کی اور توبہ کیے بغیر مر گئے، وہ کس دروازے سے جائیں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے داخل ہوں گے. آیت نمبر 45 سے 47 میں بتایا گیا اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جنت کے چشموں کے پاس ہوں گے. اگر دنیا میں ان کے دلوں میں باہم کوئی کدورت پیدا ہو گئی تھی تو ختم کر دی جائے گی. آیت نمبر 47 ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. تو جب سارے مسلمان پل صراط پار کر لیں گے تو اس کے بعد ایک جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اور چھوٹا سا پل ہوگا اور وہاں نہر حیات ہوگی. اس پل کا نام قنطرہ ہے. لوگوں کو وہاں نہر حیات میں نہلا دھلا دیا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا، ان کے کینے اور بغض نکال دیے جائیں گے. ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ستھرے چمکتے ہوئے ہوں گے. کوئی بھی شخص دل میں حسد، بغض، بدگمانی لے کر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے. سبحان اللہ، سارے برے اخلاق انسان سے دھو دیے جائیں گے. حدیث ہے صحیح بخاری میں، مومن آگ سے نکل جائیں گے اور ان کو قنطرہ ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. تو جنت کا اصل لطف ہی یہی ہے کہ وہاں لوگوں کے دل صاف ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. دنیا میں آپ جتنا بھی ایک دوسرے سے احتیاط کا معاملہ کریں، کہیں نہ کہیں میل آ ہی جاتی ہے. شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہاں تو شیطان نہیں ہوگا، وہ اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوگا. سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر، یعنی پاک صاف دل عطا کر. اللہ ہمارے دلوں میں جو کدورتیں ہیں، جو بھی باہم رنجشیں ہیں، اللہ وہ سب نکال دے. اللہ ہم سب میں آپس میں محبت پیدا کر دے. تیری رضا حاصل کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے پہ احسان جتانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے سارے معاملات آسان کر دے، کیونکہ جب اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کریں گے تو وہی نیکیاں قبول کی جائیں گی، وہی اخلاق قبول کیے جائیں گے جو اللہ کی خاطر ہوں گے. اگر دنیا میں بدلے کے لیے کیے گئے اور دنیا میں لوگوں نے بدلہ دے دیا تو پھر اس کا تو کام تمام دنیا میں ہی کر دیا جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہوا تو وہ نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی. اب آگے آیت نمبر 87 میں 7 عظیم آیتوں کا ذکر آ رہا ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ تو اس آیت میں کن 7 آیات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی ہیں، جو نماز کی ہر رکعت میں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، ان کو سبع المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات کہا گیا ہے۔ سورہ حجر کی آخری آیات 98 اور 99 میں ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ موت سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی تعریف اور تسبیح بہت زیادہ بیان کرنی ہے، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اسپیشلی صبح اور شام، فجر کے وقت اور عصر سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہاں پر اس آیت میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اللہ جانتا ہے کہ مخالفین کے طنز آپ کے مبارک سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیجئے اور اللہ کی حمد، تسبیح اور اس کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعے دل کو سکون دیجئے، اپنے رب کی بندگی پر آخری سانس تک کاربند رہیں۔ تو یہاں دل کی گھٹن کا علاج بتا دیا گیا، وہ ہے نماز اور تسبیح۔ تو ہم میں سے کون ہے جو لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوتا؟ شاید کوئی بھی نہ ہو۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں اور نماز اور تسبیح سے اللہ سے مدد طلب کریں۔ یعنی سبب کوئی بھی ہو، لوگوں کی باتیں ہوں یا مستقبل کا خوف ہو یا ماضی کا کوئی غم ہو، جب غم کی شدت پکڑے تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کثرت کریں، اور نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے گھٹن کا شکار ہو، یا دشمن سے مقابلے میں ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی اس کی پابندی شروع کر دیں۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا اس کو ہر دانے پر تسبیح کے پڑھنا ہے۔ صبح اور شام سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ اس کی تسبیح لازم کر لینا تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو تکلیف اور پریشانی کے وقت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کر دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے۔ لوگوں کی باتوں سے دل پر جو گھٹن ہوتی ہے اس کا علاج تسبیح میں موجود ہے۔ آج کتنا لوگ شکایت کرتے ہیں ڈپریشن اور انگزائٹی کا، کہ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا علاج تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے، بس ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان قرآن، نماز میں اور اذکار میں اور ان تسبیحات میں کتنی ساری چیزوں کا علاج ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پارہ میں بھی پڑھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ حجر کی آخری آیت میں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت پر قائم رہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہوش رہے مرنے والے کو نماز فرض رہتی ہے، اللہ کہ کسی کا ذہن ہی کوئی مجنونی کیفیت میں چلا گیا ہو۔ اس سے پہلے جب وہ ہوش و حواس میں ہے تو نماز فرض رہتی ہے، اور انسان بیماری میں بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے، جیسے بھی ہو وہ اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو آکسیجن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قومے میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان کی بہترین حالت میں رکھنا، اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہیں کرنا، اللہ تعالی ہمیں لمبی عمر دے اور موذی بیماریوں سے بچا لے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اب سورہ نحل شروع ہوگی۔ سورۃ النحل،
سورہ نحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اصول اور اس کے قواعد بیان کیے ہیں۔ ان آیات میں نعمتوں کے بارے میں اور قدرتوں کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 4 میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد بہت سی چیزوں کا ذکر آئے گا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 5 سے 9 میں مویشیوں کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ مویشیوں یعنی چوپایوں کی کھال میں، اون میں انسان کے لیے سرد موسم کی شدت سے بچنے کے لیے حرارت حاصل کرنے کی خصوصیات ہیں۔ ان سے گرم لباس اور کمبل وغیرہ بنتے ہیں۔ چوپایوں میں سے جو حلال ہیں ان کی کھال، ہڈیاں، چربی اور گوبر انسان کے لیے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حلال جانوروں کا گوشت انسان کے لیے بہترین اور لذیذ خوراک ہے۔ مال مویشی رکھنے والے صبح کے وقت جب جانوروں کو چرانے لے جاتے ہیں اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے لیے اس میں ایک بڑی شان و شوکت کا پہلو ہوتا ہے، یعنی لے جانے کا ایک اور منظر ہے اور واپسی کا ایک اور منظر ہے۔ اور جمال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی دولت ہے۔ مالک دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ بکریاں ہیں کہ پھیلتی ہی چلی گئیں اور ریوڑ بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ آگے بتایا گیا کہ چوپائے انسانوں کا ساز و سامان اور دور دراز اور بلند مقامات تک لے جاتے ہیں۔ ان کے بغیر یہ کام انسان کے لیے بڑا مشقت والا ہوتا ہے، یعنی کتنا سارا سامان ہمارا جو ہے وہ جانوروں کے اوپر ادھر سے ادھر ہم لے جاتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے انسان کی سواری کے کام آتے ہیں۔ ان سے انسان کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی سواری کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیدا کی ہیں ان کا ذکر فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو گاڑی، ریل گاڑی اور جہاز کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں کل اور کیا کچھ آنے والا ہے۔ یہ سب اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ استعمال کرتا ہے، اور جو مٹیریل استعمال کرتا ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ کا ہے، اس لیے اکڑنے اور فخر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے جو جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، جب ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب ان پر سوار ہوں تو ذکر کرنا چاہیے۔ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی جانوروں سے کام لیتے وقت، گدھے پر سامان لاتے وقت، خچر کی سواری کرتے وقت اس کی ایسی پٹائی نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ مظلوم بد دعائیں دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹھ سے لگ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سواری کرو اور اچھا کھلایا پلایا کرو۔ تو جانور کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اچھا کھانا پلانا چاہیے، اور اگر آپ کے گھر میں پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود سیر پہ چلے جائیں یا ادھر ادھر چلے جائیں اور ان کو دانا پانی نہ ڈالیں۔ یاد رکھیں، نعمتوں کے احساس سے انسان کے دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات ابھرنے چاہیے، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری اختیار کرتی ہے۔ آگے آیات 10 سے 11 میں پانی کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ تو پانی جو ہے وہ انسان کی پیاس بجھاتا ہے اور اس کی کئی جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پانی کے ذریعے چارہ، گھاس اور پتے پیدا ہوتے ہیں جو جانوروں کے لیے خوراک بنتے ہیں۔ پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور، کئی قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں۔ غور و فکر اور شکر کریں کہ کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کی ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پیمنٹ نہیں کرتے۔ بارش برسانے کی پیمنٹ کون کرتا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو اس کا بل کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ساری نعمتیں فری ملی ہوئی ہیں، تو جس نے پیدا کی ہیں اس کو پہچانو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کے عبادت گزار بن جاؤ، اس کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ تاکہ آخرت میں اس کو دیکھ سکو۔ آیت نمبر 12 میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہارے لیے رات
اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے، ستارے زینت کے لیے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہیں، پوجے جانے کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طرح ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی اور کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ستاروں کی تاثیر بھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، علم نجوم جادو کی ہی ایک قسم ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جادو حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں حکمت اور فہم و فراست اور ہدایت عطا فرمائے کہ ہم سارے گناہوں سے بچ سکیں۔ آگے آیت 13 میں بتایا گیا کہ کائنات کی زینت رنگا رنگی سے ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم سبق حاصل کرنے والے لوگوں میں ہیں۔ کیا ہم اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رنگ برنگی چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہر وقت، ان کے اوپر ہم غور و فکر کر سکیں؟ کیونکہ وہ نشانی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو نشانی وہ ہوتی ہے جو کسی کی یاد دلائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اللہ کی یاد نہیں دلا رہی تو ہمیں اپنے گناہوں پہ استغفار کرنی چاہیے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کے رنگ مختلف ہیں۔ اگر پوری دنیا ایک ہی رنگ کی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ تو ہر چیز کے رنگ جو ہے وہ مختلف ہیں۔ کتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہم اسی میں کھو کر اس کے بنانے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ کتنے زیادہ ڈفرینٹ ہر چیز کے کلرز ہیں، اس کی رنگ رنگی سے کائنات میں رونق اور خوبصورتی ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں سمندر کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو پہچانیں، اس کو جانیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس کے ایسے بندے ہیں جو اپنے رب کو ہی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمندر سے انسانوں کے لیے اللہ نے مچھلیوں کی صورت میں تازہ اور صحت افزا گوشت جو ہے وہ اس میں رکھا ہے جو انسان حاصل کرتا ہے۔ سمندروں میں وہ موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان بطور زیورات استعمال کرتا ہے۔ سمندر میں وہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں جن سے بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 15 اور 16 میں بتایا گیا، زمین پر اللہ نے انتہائی وزنی پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ زمین میں توازن رہے، ورنہ تو ہر وقت ہی زلزلہ آیا ہوا ہوتا، کچھ کام نہیں کر پاتے۔ اسی زمین میں اللہ نے نہریں جاری کر دی ہیں تاکہ انسان کو ذاتی استعمال اور زراعت کے لیے پانی میسر آ سکے۔ زمین پر قدرتی راستے بنا دیے ہیں تاکہ منزلوں پر پہنچنے میں سہولت ہو۔ کچھ تو انسان نے سڑکیں بنائی ہیں، لیکن کچھ تو بالکل قدرتی راستے ہیں۔ پرانے زمانے میں سڑکیں نہیں بنائی جاتی تھیں، لوگ انہی قدرتی راستوں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے۔ دوران سفر رہنمائی کے لیے ستارے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ آگے آیت نمبر 17 میں ہے، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آیت نمبر 18 اور 19 میں فرمایا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر کوئی گننا چاہے تو کبھی بھی گن نہیں سکتا۔ لوگ اللہ کے احسانات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی شکر کے ذریعے ان کا اعتراف نہیں کرتے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔
وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ کے سوا جن زندہ یا فوت شدہ کو پکارا جاتا ہے وہ مردے ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا شرک ہے۔ شرک سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ آگے آئے 28 میں نافرمانوں پر موت کی سختیوں کا ذکر ہے۔ یہاں مشرک کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے اور اس کی کیفیت بھی، کہ جب ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں تو وہ بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نافرمان موت کے وقت جان نکالنے والے فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے تھے، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، سرکش برائی کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی انسان کو عذاب کی خبر دے دی جائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، پھر اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، تو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کی خوشخبری قبول کر۔ اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کرو۔ اور اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بری موت سے بچائے۔ آیت نمبر 32 میں پاکیزہ لوگوں کی موت کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت اچھے کاموں کے صلے میں ملے گی۔ اور اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سچے مومنوں کے لیے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ہے۔ اچھا کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی اچھا ملے گا، اصل گھر تو آخرت کا ہے، اور وہ کتنا اچھا گھر ہے مومنوں کا۔ آیت نمبر 41 سے 42 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی دنیا کی کمائی، گھر اور اثاثے چھوڑ کر صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی اور محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت کی۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی خاطر چھوڑے، دنیا کی خاطر نہیں۔ چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، یا اپنا گھر بار اور وطن ہو، جس کو دینے میں چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یہ شرط ہے۔ آیت نمبر 45 سے 47 میں ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے 4 قسم کا عذاب بتایا گیا۔ پہلا یہ کہ اچانک انہیں زمین میں دھسا دیا جائے۔ بعض جگہوں پر جب زمین پھٹتی ہے زلزلے سے تو لوگ اس میں گر جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ زلزلے کا جھٹکا ہوتا ہے تو وہ زمین واپس مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی موت سے بچائے رکھے۔ دوسرا یہ کہ ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو۔ یہ عذاب ان پر اچانک بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اس کے آثار ظاہر ہوں اور پھر وہ سر پر آ جائے۔ بہرحال اللہ کی پکڑ سے انسان بچ کر نہیں جا سکتا۔ تیسرا یہ کہ جو آیت نمبر 46 میں بیان ہوا، فرمایا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مراد ہے زندگی کی مصروفیات، یعنی زندگی کی مصروفیات میں سفر کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے، کام کاج کے دوران۔ اور چوتھا عذاب یہ ہے جو آیت نمبر 47 میں آگے آ رہا ہے، یا انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے، لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کسی کو پکڑنا، عذاب دینا، سزا دینا کچھ مشکل نہیں، یہ صرف اس کی ڈھیل ہے جو اس نے بندوں کو دی ہوئی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پکڑ کسی بھی شکل میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 48 سے 50 میں ہے، ان آیات میں فرمایا کہ کائنات کی ہر شے ہی نہیں، اس کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پہ فرشتے بھی اللہ کو نہ صرف سجدہ کرتے ہیں بلکہ ہر آن اس سے ڈرتے ہیں، اس کی احکامات کی بجاوری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سجدہ اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 58 میں ہے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، لیکن اگر اپنے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شدید صدمے سے دوچار ہو جاتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ کس کا عمل بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو، وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ جہنم سے نجات کا سبب ہیں۔ بیٹیوں کو ناپسند کر کے جاہلیت کے طرز عمل کا ثبوت نہیں دینا، شکر ادا کریں گے تو وہ جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی، لیکن وہ ایک معینہ عرصے تک ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے، البتہ جب اللہ کی طرف سے طے شدہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پر فوری پکڑ لے تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ آگے آیات 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتیں بتائی گئی ہیں جو مشروبات کی صورت میں ہیں۔ پہلی پانی ہے جسے اللہ بارش کی صورت میں برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو زندگی کی اصل ہے کیونکہ ہر چیز اسی سے بنی ہے۔ دوسری خالص دودھ جسے اللہ جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے جو بھرپور غذائیت اور لذت کا پیکر ہے۔ تیسری چیز کا ذکر آ رہا ہے جو کھجوروں اور انگوروں سے حاصل ہونے والا پاکیزہ مشروب یعنی رس ہوتا ہے۔ ان پھلوں سے شراب بھی کشید کی جاتی ہے لیکن وہ حرام ہے۔ یہاں شراب کی حرمت سے پہلے شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ نے تو رزق اتارا ہے اور تم اسے نشہ آور اس سے چیز بنا لیتے ہو۔ اور چوتھی بات آ رہی ہے شہد کی مکھی کے وطن سے خارج ہونے والا شہد جس کے ذائقے اور رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس میں انسانوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے اور پھر اسے شہد جیسے مفید مشروب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ شہد کی مکھی زندگی بھر شہد بناتی ہے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود نہیں کھاتی اس کو، وہ ہمارے لیے تیار کرتی ہے اللہ کے اذن سے۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم بھی اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے ہیں، اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں؟ مکھی کی مثال طالب علم کی طرح ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے اور پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتی پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے اور نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کو 1 کلو شہد بنانے کے لیے 4 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑتی ہے۔ شہد میں ہمارے لیے شفا ہے، بعض کے مطابق ہر بیماری کے لیے اور بعض کے مطابق مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی کی عملی مثال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ فائدہ مند ہے اسی طرح تم بھی فائدہ مند ہو جاؤ، ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی سے کوئی کام بھی لو تو اسے ایسے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔
آگے آیت نمبر 70 انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اس میں بتائے جا رہے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جس میں انسان کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے. اور ہمارے یہاں آج بعض لوگ لا علمی میں ہزاروں سال کی دعائیں دیتے ہیں. بعض انسان عمر کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ذہنی طور پر حاصل کردہ علم بھول جاتے ہیں اور جسمانی طور پر دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. بندوں کے پاس چاہے کتنا بھی علم آ جائے، چاہے کتنی بھی ڈگریز وہ رکھیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ سارا علم حاصل کیا ہوا آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ارذل العمر سے بچائے. اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمیں کسی بھی قسم کا کسی کا بھی محتاج نہیں کرے سوائے اپنے. آیت نمبر 90، یہ بڑی اچھی آیت آ رہی ہے، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. یعنی اس میں 3 باتوں کے کرنے کا اور 3 باتوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی بہت ہی زیادہ کمپیکٹ اور بہت جامع آیت ہے، کم الفاظ میں بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو. اس لیے یاد رکھیں، رشتہ دار مالی مدد کے محتاج ہیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے. آیت نمبر 98 میں ہے، اس آیت میں ہمیں قرآن سے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. آیت نمبر 125 میں جو لوگ دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں ان سے یہ خطاب کیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو. بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت اور عمدہ سلوک کے ساتھ دعوت دینا ہے. اللہ ہماری اس پر مدد فرمائے. الحمدللہ پارہ نمبر 14 مکمل ہوا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں اور اسے دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہم اختیار کریں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.